اللہ کریم دا کروڑا شکر ہے، اس دا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے سانو زندگی دے اندر پھر ایک دفعہ رمضان شریف دیاں برکتاں سمیٹن دا موقع نصیب فرمانا ہے۔ دوستو، یہ مہینہ جس دی آمد ہے، یہ حقیقت گل ہے کہ اللہ تعالیٰ دا یہ امت مسلمہ تے بہت بڑا احسان ہے۔ احادیث طیبات کے اندر اس مہینے دا جو تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا اس امت تے ایسا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت تو پہلے اس طرح دا احسان کسی امت تے بھی نہیں کیتا۔ جتنے بھی نبی آئے نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا تے جڑے آئے نے، انہاں وچوں کسی امت نو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دے مواقع نہیں دیتے۔ وہ ایک بھی نیکی کرتے ہیں تو انہاں نو ایک دا ہی ثواب ملتا ہے۔ اس امت تے یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اسی عام روٹین وچ عام حالات وچ ایک نیکی کرتے ہیں تو سانو او 10 گنا تک بڑھا کے دیتی جاتی ہے، اور اس مہینے وچ بالخصوص مزید 70 گنا تک اس دے وچ اضافہ کر دیتا جاتا ہے۔ تے وہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ ہر شے تے قادر ہے، وہ اس ثواب نو مزید بڑھا سکتا ہے، اس دے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا اسی اس معاملے میں جتنا بھی شکر ادا کریے وہ کم ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تواڈے تو پہلیاں تے فرض کیتے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ، تسی تقوی اختیار کرو، اللہ تو ڈرن والے بن جاؤ۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر 3 چیزاں بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ دسیا گیا کہ تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے، دوسرا یہ دسیا گیا کہ یہ صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے گئے، تواڈے تو پہلیاں امتاں تے بھی فرض کیتے گئے سن۔ تیسری گل یہ دسی کہ یہ تواڈے تے اس واسطے فرض کیتے گئے نے تاکہ تانوں تقوی نصیب ہوے، اتقاء دا خزانہ تسی حاصل کر سکو، یہ اس واسطے تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے۔ پہلی گل کی ہے کہ تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے دے حوالے دے نال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزاں 5 خصوصیات ایسیاں نے کہ جیڑیاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے اس امت نو عطا فرمائیاں نے، اور کسی نو عطا نہیں فرمائیاں۔ وہ 5 خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف اور صرف اس امت دا خاص ہے۔ وہ 5 کیڑیاں خصوصیات نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڈے تے کتنے کتنے احسانات کیتے نے، کتنیاں ایسیاں نعمتاں، بے شمار نعمتاں کہ جڑیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صرف توسل دے نال اللہ تعالیٰ نے اس امت تے او احسان کیتے، اس امت نو نعمتاں عطا فرمائیاں، اس امت نو مواقع نصیب فرمائے، لیکن اس دے باوجود اگر اے امت پھر بھی غفلت دا مظاہرہ کرتی ہے، یہ ساری بدبختی ہے۔ سارے کو بڑے مواقع نے لیکن اسی وہ گواہ دیندے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے فرمایا کہ وہ پہلی کیڑی چیز ہے کہ جیڑی صرف اور صرف اس امت نو عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جدو روزہ رکھدا ہے اس دے منہ وچوں آن والی جڑی بدبو ہے اے اللہ تبارک و تعالی نو مشک عنبر تو بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ پہلی خاصیت ہے اس امت دی جڑی اس مہینے دے حوالے دے نال یا روزہ دار نو جڑی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ فرمایا کہ مشک عنبر تو بھی زیادہ محبوب تیرے منہ دے وچوں بدبو آ رہی ہے تے دنیا تینوں جو مرضی آخدی رہے تو اس گل تے فخر کر کے اس بدبو نو میرا اللہ پسند کرتا ہے۔ صرف اس گل تے تو فخر کر کہ تینوں پیدا کرن والا اس بدبو نو پسند کر رہا ہے۔ دوسری خاصیت کیڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جدو روزہ رکھدا ہے تو پھر وہ اپنا وقت اپنا دن گزارتا ہے شام تک فرشتے اس دے واسطے استغفار کرتے رہتے ہیں، اس واسطے بخشش دی دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ کیسا احسان ہے کہ تو خود بھی دعاواں کر رہا ہے اپنی بخشش دیاں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ڈیوٹی لگا دیتی اس مخلوق دی جڑی ایک معصوم مخلوق ہے جڑی گناہ بھی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ دے فرشتے او پاک فرشتے تیرے واسطے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی بخشش دی مغفرت دی۔ تیسری خاصیت احباب گرامی بڑی ہی پیاری خاصیت اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب نے بیان کی، اور یقین کرو اپنے مقدرہ تے ناز کرو، اپنی قسمت تے ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دی امت دے نال کیسا لاڈ فرما رہے ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ دا لاڈ ہے، اپنے محبوب دی امت دے نال پیار ہے، تو اس پاسے آتے صحیح ایک باری، تو اس نو مناتے صحیح، او اللہ تعالیٰ تیرے نال کتنا پیار کر رہا ہے۔ اور چوتھی خاصیت، پہلی خاصیت بیان کی تھی، پھر دوسری اور تیسری فرمایا کہ یقین کرو دل راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کو سجا رہا ہے تواڈے واسطے سجا رہا ہے کہ میرے محبوب دی امت، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اس جنت وچ رہے گی، اس جنت وچ رہ کے سکون دی زندگی گزارے گی، سکون نال زندگی گزار کے جی دنیا میں رہ کے انہوں نے آزمائشاں جھیلیاں ہون گیاں، آسائشاں جھیلیاں ہون گیاں، اس دا اتھے آ کے مل پہ جاوے گا۔ چوتھی جڑی خاصیت بیان کی تھی، فرمایا کہ اس مہینے دے وچ شیطان نو جکڑ لیا جاتا ہے، شیطان نو جکڑ لیا جاوے گا، کیوں؟ تاکہ میرا بندہ ساریاں رکاوٹاں تو پاک ہو کے، ساریاں قیداں تو آزاد ہو کے آسانی دے نال میری عبادت کر سکے۔ اور آخری جڑی خاصیت ہے احباب گرامی بڑی کمال خاصیت ہے، کیڑی خاصیت جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، اور سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کا ایک خاصہ رکھا ہے کہ اے 5 خاصیات ایسیاں اس مہینے کے حوالے نال اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نے دسیاں نے جو اللہ تعالی نے انعام فرمایا جڑا کسی امت نو بھی عطا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے نے جس طرح تواڈے تو پہلے امتاں تے روزے فرض کیتے گئے تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرما رہے کہ الصوم لی ویجزا بی، روزہ خاص میرے واسطے ہے۔ یہ تسی حدیث سنتے رہندے لیکن آج اس کا مطلب بھی سنیا جی، اس کا مفہوم کی ہے کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کرنا ہے، اس کا بدلہ میں عطا کرنا ہے، روزہ خاص میرے واسطے۔ جدو قیامت کا دن آئے گا نا، اسی دنیا میں کمزور ہے نا، انسان کو گناہ ہوندے رہندے ہیں، دنیا میں رہ کے پتہ نہیں کتنے گناہ کر لیندا بندہ، کسی نے کسی کا حق کھادا ہوئے گا، کسی نے کسی نے زیادتی کیتی ہوئے گی، اللہ کی عدالت میں سب کو کھل کے سامنے آ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ وچ جدو پیش کیتا جاوے گا،
بندے نے کسی تے زیادتی کی ہوگی تو وہ بندہ آ کے اس کی شکایت کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرے تے دنیا تے زیادتی کی، اس کا بدلہ چکا۔ بدلہ کی ہے؟ بدلہ یہ ہے کہ تو جی تیرے نامہ اعمال وچ نیکیاں ہیں نا، یہ اتنی اس بندے نو دے دے۔ دوجا بندہ آ جائے گا، اس نو دے دیے جاون گے۔ تیسرا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بندے دے نامہ اعمال وچ نیکی نہیں بچے گی۔ پھر جب نیکی نہیں بچے گی، پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف حکم ہوئے گا کہ جڑے جس تے اس نے زیادتی کی یا جس طرح اس نے حق کھادا، اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال وچ لکھ دیو۔ اللہ دی عدالت ہوئے گی، اتنے انصاف کا تقاضا ہونا ہے، اتنے نہیں رشوت چلے گی۔ لیکن جڑی گل میں تمہیں سمجھانا چاہتا، نیکیاں دتیاں جا رہی ہیں، آخر تے ایک نیکی بچے گی، یعنی کہ نیکیاں کچھ بچن گیاں جڑیاں روزے والی نیکیاں ہوئی۔ اس وقت پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیتا ہوا وعدہ کہ روزہ خاص میرے واسطے ہے، اس کا بدلہ میں ہی عطا کراں گا، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کراں گا۔ لہذا یہ نیکی کدھر بھی نہیں جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ صوم لی و یجزا بھی، کہ روزہ خاص میرے واسطے، اس کی جزا بھی میں ہی دینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والےو، تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے جس طرح تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے، تاکہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تانوں اتقاء دا خزانہ مل جائے۔ روزے تو مراد صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، اس تو مراد تقوی اختیار کرنا ہے۔ روزہ ایک مشق ہے جڑی ایک مہینے میں بندہ کرے۔ مثلا کسی بھی کام واسطے جدو بندہ ایگری ہوتا ہے، بندہ اپنی نیت کرتا ہے یار میں اے کام کرنا ہے، اس کی انہوں بار بار مشق کرائی جاتی ہے۔ مثلا کسی نے درزی بننا ہے تو وہ بیچارہ پہلے کئی سال لا کے درزی بنتا ہے، تو پھر اس تو بعد اپنے مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ بندے کو عبادت گزار بننے واسطے، متقی بننے واسطے، پرہیزگار بننے واسطے ایک مشق کرائی جاتی کہ تاکہ سارا مہینہ میرا بندہ روزے دی حالت میں گناہوں کو بچے، ذکر اذکار میں اپنے وقت کو مشغول رکھے، ایک مشق کرے تاکہ یہ مشق اس کی ساری زندگی میں اس کا شعار بن جائے اور وہ اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزارے۔ ایک مشق کا نام ہے، اس صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنا نہیں، یا رزق کا بچانا نہیں ہے کہ تسی صبح تو لے کے شام تک روٹی نہیں کھادی تاکہ تہاڈا رزق بچ جائے، ایسی گل نہیں ہے۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، کہ اس مہینے کے اندر، اس ماہ صیام کے اندر مومن کا رزق جڑا ہے وہ بڑھا دیتا جاتا ہے۔ یہ تو تسی خود ہی اندازہ لایا ہوئے گا، عام حالات تسی زیادہ کام کرتے ہو، عام حالات تسی زیادہ اپنے کاروبار کو ٹائم دیندے ہو، لیکن سارا سال تواڈے کول اتنا رزق جمع نہیں ہوتا جتنا تسی اس مہینے میں جمع کر لیندے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس تو مراد روزہ رکھن دی جڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی اور پرہیزگار بننے واسطے کچھ رکاوٹاں جڑیاں سانو وہ ختم کرنیاں نے۔ اور رکاوٹاں کیڑیاں کیڑیاں نے؟ ایک تو ساری نیکی دے وچ سب تو بڑی رکاوٹ شیطان ہے، شیطان کو قید کر دیتا جاتا ہے۔ دوسری رکاوٹ کیڑی ہے؟ بندے دا اپنا نفس، یہ ساڈے اندر پیا رہندا ہے، یہ سانو کسے پاسے نہیں لگن دیندا۔ اساں روزے دی حالت میں اس نفس نو کمزور کرنا ہے۔ نفس جڑا ہے انسان دا سب تو بڑا دشمن ہے، شیطان کو بھی بڑا دشمن ہے۔
مثال کے طور پہ شیطان کنے بنایا؟ کیونکہ تو پہلے ابلیس سی، بڑا بڑا عبادت گزار سی اور فرشتیاں کا سردار بھی رہا ہے۔ اس نو شیطان کہیں بنایا؟ مردود کنے بنایا؟ احباب گرامی، جدوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس میرے آدم نو سجدہ کر، سارے فرشتیاں نو فرمایا، کہ اس وقت اس نے آخیا کہ میں سجدہ کراں؟ اے چیز ہے جڑی بندے وچ نہیں جا رہی۔ روزے دا مقصد اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ سب تو بڑا دشمن انسان دا نفس ہے، جڑا ابلیس نو شیطان بنان والا ہے، اور وہ بندے دے اندر اجے موجود ہے۔ اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ یہ کیویں ختم ہونا ہے؟ اس واسطے حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے کہ نفس نو ختم کرنے واسطے 3 چیزاں نے، اور وہ بھی سانو روزے تو ہی ملدیاں نے۔ پہلی کی چیز ہے خاموشی دا خنجر، دوسری چیز ہے بھوک دی تلوار، اور تیسری چیز ہے تنہائی دا نیزہ، جڑیاں حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ نے یہ خوبیاں بیان کیتیاں نے۔ یہ 3 ایک اصلے بیان کیتے نے کہ یہ 3 اصلے جس کو موجود نے وہ کدے بھی اپنے نفس نو طاقتور نہیں بنا سکتا، وہ نفس طاقتور بن ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ خاموشی کا خنجر پہلا ایک اسلحہ ہے جڑا تواڈے نفس نو کمزور کر سکتا ہے۔ من سامتا نجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ خاموشی اختیار کر گیا ہے گویا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی نو اپنی زندگی کا شعار بناؤ، کدے بھی فضول گپاں نہ لاؤ، اپنی زبان نو ہمیشہ کنٹرول وچ رکھو۔ ساری زبان جب کنٹرول وچ آ جائے تو پھر اسی کئی مصیبتوں تو بچ سکتے ہیں۔ صرف آخرت کی مصیبتیں نہیں، اسی دنیاوی کئی مصیبتوں تو بچ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنی زبان کو کنٹرول وچ نہیں کرنا، تو سارے کو کدے کدے منہ جو ایسا گلاں نکل جاندیاں نے جڑیاں ساری زندگی میں سارے واسطے عذاب کی شکل میں مسلط ہو جاتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ میں نے اپنے 2 جبڑیاں کے درمیان یعنی زبان اور اپنی 2 ٹنگاں کے درمیان یعنی شرمگاہ اس کی میں نے ضمانت دے دے، میں اس بندے نے جنت کی ضمانت دے دینا۔ زبان جیڑی ہے یہ بندے کو بڑیاں بڑیاں مصیبتیں مبتلا کر دیندی ہے۔ خاموشی ایک ایسا خنجر ہے جڑا تواڈے نفس نو کمزور کر سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے بھوک دی تلوار۔ خاموشی بھی سانو روزے تو ملی کہ روزہ جدو جس بندے نے ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول وچ رکھے، کدھر کوئی منہ چ گل نہ نکل جاوے، کوئی گال نہ نکل جاوے، کوئی چگلی نہ نکل جاوے، کوئی غیبت نہ نکل جائے۔ اور اگے آ گئی بھوک، کیونکہ انسان جدو رج کے روٹی کھاندا ہے، پیٹ بھر کے کھاندا ہے، تو پھر اس وقت بندے دا نفس جڑا ہے بڑا مضبوط ہو جاتا ہے، انسان کو برائی کی طرف ابھاردا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تسی نکاح دی طاقت رکھتے ہو تو پھر تسی جلدی تو جلدی نکاح کرو، اگر تسی نکاح دی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تسی روزے رکھو۔ جڑی بھوک ہے یہ بھی بندے دے نفس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اج ساڈے معاشرے دے وچ مین تباہی دی وجہ یہ ہے کہ اسی یہو جے اسباق نو بھول گئے ہیں، اسی یہو جے سبق نہیں یاد کیتے، نہ ہی سانو یاد کرائے گئے ہیں۔ اسی آخدے ہاں کہ کوشش کرو برائی تو بچن واسطے، وہ کوشش کی کرنی ہے یہ کوئی نہیں پتا۔ وہ کوشش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ گزارو۔ اور اگر تہاڈا نفس پھر بھی نہیں روک رہا تو پھر تسی روزے رکھو، ایک پریکٹیکل کرو جڑا تانوں اس برائی تو بچاوے۔ اور تیسری چیز ہے تنہائی دا نیزہ۔ تنہائی جڑی ہے یہ بھی
ہمیشہ بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ دی اگر یاد وچ بندہ تھوڑی جی کوشش کرے کہ میں مشغول رہاں اور بندہ اس چیز تے غور و فکر کرے کہ میرے رب نے مینوں پیدا کیتا ہے، وہ کیڈی وڈی ہستی ہے جس نے اس کائنات نو بنایا ہے، یہ غور و فکر بندہ اپنی ذہن دے وچ رکھے تے پھر بھی بندہ کئی گناہاں تو بچ سکتا ہے۔ لیکن ہن وڈی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اسی اگر تنہائی وچ بیٹھے ہوئے ہیں تو موبائل تو ساڈے ہتھاں وچ ہے ہی، اس موبائل نے بھی سانو وہ ساری تنہائی جڑی ہے وہ تباہ کر دیتی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا پیارا قول ہے محرمہ میں، حضرت امام حسین دے نعرے لان والے، حسینیت زندہ باد آکھن والے ہو، ایک انہوں دا قول سنو۔ آپ نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہ نہیں جس دی مجلس جس دی محفل پاک ہوئے، آپ فرماندے نے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس دی تنہائی پاک ہوئے۔ جس بندے دی تنہائی پاک ہے وہ حقیقی مومن ہے۔ ہمیشہ اپنی تنہائی نو پاک رکھن دی کوشش کرو، اور جڑا بندہ روزے دار ہوتا ہے نا وہ تنہا پسند ہوتا ہے۔ یہ تین سبق سانو ملتے ہیں روزے تو، جڑے بندے دے نفس نو قتل کر سکتے ہیں، یہ جڑے میں تواڈے سامنے بیان کر دیتے ہیں، انہاں نو اپنی زندگی دا شعار بناؤ۔ آبا گرامی، اسی عام حالات دے وچ کوشش کرتے ہیں کہ اسی برائی تو بچیے، حلال چیزاں کھان دی کوشش کرتے ہیں، لیکن روزے دی حالت وچ سانو حلال تو منع کیتا گیا ہے۔ یعنی کہ اسی پاک رزق حلال رزق نہیں کھا سکتے۔ ایک فلسفے نو سمجھو، ایک پاک رزق کھان تو سانو منع کیتا گیا روزے دی حالت وچ، پھر اسی کیویں بازار وچ کھلو کے رشوت لے سکتے ہیں دفتراں وچ بیٹھ کے؟ پھر ساڈیاں نظراں کنٹرول وچ کیوں نہیں آندیاں؟ پھر ساڈے ذہن جڑے نے کیوں بہک جاندے نے؟ وہ بھی روزے دی حالت وچ۔ یہ ایک پریکٹیکل جڑا اسی کرنا ہے رمضان شریف وچ، یعنی اپنے دماغ نو کنٹرول وچ لے آنا، اپنی نظراں نو نہیں بھٹکن دینا، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے کرم دا طلبگار رہنا ہے۔ اس وقت نو یاد کرو کہ جدوں حضرت یوسف علیہ السلام آپ دے سامنے ایک حسن جڑا ہے وہ مچل رہا ہے زلیخا دی شکل وچ، اور زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیتے، آخری کوٹڑی وچ لے کے چلی گئی، اور اتنے جا کے تنہائی میں جا کے آخری پئی ہے کہ اے یوسف ہے طلاق میرے وال ویکھ، میں کتنی حسین ہاں، کتنی خوبصورت ہاں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال معاذ اللہ، میں اللہ دی پناہ منگتا، میں اللہ دی پناہ منگتا۔ اس چیز کو آخر نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کرم اور تنہائی دی پاکی، یہو جہاں جذبہ اسی لے کے ٹرنا ہے۔ اسی لوگ ایک چیز دا عموماً دھیان نہیں کرتے کہ کسی بزرگ دا قول ہے کہ سب تو بہترین جگہ مسجد ہے، مسجد وچ آنا چاہیے، مسجد وچ ٹائم نال آنا چاہیے اور لیٹ جانا چاہیے، اس کے بعد یعنی کہ دیر دے نال مسجد تو واپس جانا چاہیے، اور اس تو بعد کسی نیک بندے دی مجلس ہے، مسجد تو بعد اگر کسی نو سب تو پاک جگہ آکھیا گیا ہے تو نیک بندے دی مجلس ہے، کیونکہ اتنے کوئی نہ کوئی بندے نو اچھی گل لگ جاتی ہے، بندے دا وقت جڑا اللہ تبارک و تعالیٰ دی یاد میں گزر جاتا ہے۔ اور تیسری چیز انہاں تو بعد دسی گئی ہے تنہائی، کہ تنہائی دے وچ بندہ جڑا ہے بڑے بڑے گناہوں تو بچ جاتا ہے۔ اگر یہ دو چیزاں نہ ملن تو پھر تنہائی نو ترجیح دیو۔ اسی لوگ مسجد دے وچ دیر نال آنے ہیں تو ٹائم نال جان دی واپس کوشش کرتے ہیں، حالانکہ حکم یہ ہے کہ مسجد وچ ٹائم نال آؤ تو دیر نال واپس جاؤ، اور بازار دے وچ دیر نال جاؤ ٹائم نال نکلن دی کوشش کرو۔ اج بازار ساڈے بھرے پے نے اور مسجداں ساڈیاں خالی پیاں نے۔ مسجداں وچ اسی آنے ہاں بطور دکھلاوا، آ کے تھوڑی دیر بیٹھا اور یا بندہ محسوس کرے کہ بس ہن میں اپنا جڑا مقصد سی، جڑے 2 نفل پڑھنے سی، 4 فرض پڑھنے سی، پڑھ لے، بندہ نکلن دی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ صوفیات ہے جڑے دسے ہوئے اسباق نے وہ اے نے کہ مسجد دے وچ ٹائم نہ لاؤ اور دیر نہ واپس جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول 2 کافر آئے کلمہ پڑھن واسطے، آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ سانو کلمہ پڑھاؤ۔ اتھوں ایک رمضان شریف تے
رمضان شریف کے متعلق جی رمضان شریف کی شان ہے وہ سارے کے نکھر کے واضح ہوتی ہے کہ دو بندے آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانو کلمہ پڑھاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے انہوں دی ڈیوٹیاں انہوں نے سپرد کر دیتیاں. حضرت طلحہ اس حدیث کے راوی نے وہ فرماندے نے کہ انہوں میں جو ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرتا ہے, جہاد کرتا ہے, دوسرا جڑا ہے اس کے مقابلے میں عبادت میں بڑا کمزور ہے, وہ زیادہ عبادت نہیں کر سکتا پیا. لیکن وقت ایک ایسا آیا کہ جڑا بڑی عبادت کرتا ہے, جہاد میں شرکت کرتا ہے, تو 1 سال پہلے فوت ہو گیا. جب فوت ہویا دوسرا جڑا کم عبادت کرتا ہے اپنا ٹائم گزارتا ہے پیا اپنی روٹین کے مطابق, سال تو بعد وہ بھی فوت ہو گیا. حضرت اللہ فرماندے نے کہ میں رات کو خواب وچ ویکھیا کہ جنت دا دروازہ ہے تے اسی تینے اوتھے کھڑے ہاں. جڑا وہ سال پہلے فوت ہویا تو بڑی عبادت کرتا سی, تے ایک او جڑا سال تو بعد فوت ہویا اپنی طبعی موت مریا ہے, شہید نہیں ہویا. اور میں کہ وہ بھی کھڑا ہے اور میں بھی کھڑا. تے جنت دے وچوں ایک جنت دا دربان باہر آیا اور آ کے جڑا بعد وچ فوت ہویا نا, جڑا تھوڑی عبادت کرتا سی, اس نے آکھیا کہ تو جنت وچ پہلے آ, تو اس دروازے وچ پہلے آ, پہلے داخل ہو. پھر دوسرے نمبر تے جڑا شہید سی اس نے آکھیا کہ تو آ جا. حضرت اللہ فرماندے نے کہ میں بھی کوشش کی تھی کہ میں اندر جاواں, لیکن میں نے اس دربان نے منع کیتا کہ اے اللہ اجے تیری واری نہیں آئی, تیرا ٹائم نہیں آیا. ہاں فرماندے نے میری آنکھ کھلی, میں سمجھ تے گیا کہ میں اجے کیونکہ حیات وچاں, ظاہری حیات وچاں, اس وجہ تو اجے مینوں اجازت نہیں ملی. لیکن میں سوال پوچھاں گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ ایک عبادت وچ دوجے دی نسبت بڑی ترجیح رکھدا ہے اور وہ شہید بھی ہوا ہے, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ اپنی راتاں سجدے اور قیاماں وچ گزاریاں, اس نوں بعد وچ کیوں بلایا گیا ہے؟ صبح آ کے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہویا. اس بندے نوں پتہ سی کہ اس بارگاہ وچ ہر مشکل دی حل ہے, اس بارگاہ وچ ہر سوال کا جواب ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اتنے دنیا تے اتنے زمین تے بیٹھے نے خبراں بڑی عبادت سبقت لے گئی. احباب گرامی, رمضان شریف دے اندر اس چیز کی سانو قدر کرنی چاہیے کہ یہ سارے تے اللہ تعالیٰ دا خاص کرم ہے. اور صوفیاء جتنے بھی ہو گزرے نے, جڑے لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نو منایا ہے, وہ پریکٹس کرتے سن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو منان واسطے وہ غاراں میں چلے جاندے سن. غاراں میں جا کے تنہائی دی حالت میں اللہ تعالیٰ نو منانا, تنہائی دے عالم میں اللہ تعالیٰ نو منانا, تاکہ ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نو منان واسطے وہ غاراں میں جاندے نے. لیکن رمضان شریف وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت نو مومنہ تے چھڑک دیتا ہے, مومنہ نو دس دیتا ہے کہ جڑا کم صوفیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نو منان واسطے کئی چلے کٹتے ہیں, جنہاں نے بڑیاں محنتاں کیتیاں نے, وہ کام اگر بندہ مومن رمضان شریف وچ معمولی جہا بھی کر لوے تو اس مقصد نو وہ حاصل کر لوے گا. کہ روزہ جڑا ہے یہ انسان دے دو دشمنوں واسطے بڑا ہی بھاری ہے. ایک خنجر ہے بندے کو, ایک شیطان اور ایک نفس. شیطان کو قید کر دیتا جاتا ہے اور نفس جو ہے اس کو اسی کمزور کرنا ہے. اور نفس ہی ایک ایسی سارے اندر مصیبت ہے کہ جڑا سب کو بڑا ساڈا دشمن ہے, کیونکہ یہ سارے اندر دا چور ہے. جدوں تک اسی اندر دا چور نہیں مارا گے اسی باہر دے چور دا مقابلہ نہیں کر سکتے. عموماً دیہاتاں دے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ چوری ہوتی ہے نا تو پھر سارے بیٹھ کے ایک دوجے نال مشورہ کرتے ہیں کہ یار یہ چوری کس نے کیتی ہوگی, اس بندے نو ڈھونڈو, تلاش کرو.
پھر آخرکار نتیجہ اتنے پہنچتا ہے کہ یار تسی اس نو چھوڑو، پہلے اس چیز نو تلاش کرو کہ سارے اندر کا بیٹی کون ہے، اندروں یہ خبر کس نے پہنچائی ہے کہ فلاں جگہ تے دولت پئی ہے، فلاں جگہ تے سونا پیا ہے، اندر والے چور نو پکڑو۔ احباب گرامی اسی اندر والے چور نو پکڑنا ہے، اندر والے چور نو اسی کمزور کرنا ہے، اور اس کمزوری کا طریقہ کار یہی ہے کہ اسی روزے دے وچ اس طرح اپنی زندگی نو گزارنا کہ اپنی نظراں پاک رکھنیاں نے، اپنے خیالات پاک رکھنے نے، ساری ہاتھاں کا روزہ ہونا چاہیے، حدیث پاک کے مطابق سارے پیراں کا روزہ ہونا چاہیے، ساری زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ساری اکھاں کا روزہ ہونا چاہیے، کدی بھی اپنے خیال دے نال روزے دی حالت میں کدی کسی دا برا نہ سوچ، اپنے ہاتھاں نال کدی کسی بھی مسلمان بھائی نو نقصان نہ پہنچا، اپنی زبان دے نال کدی بھی کسی دی غیبت نہ کر، اپنے اکھاں دے نال کدے بھی کسی دیاں عزتاں نو نہ دیکھ، کدی بھی اپنے نظراں نو بھٹکن نہ دے،